अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। कल बोल्ड न्यूज़ के ऊपर इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू देखा और इस तरह लग रहा था वो उस इंटरव्यू देखने के बाद कि जिस तरह मुल्क का कुछ साबिक वज़ीर आज़म बैठ कर इंटरव्यू नहीं दे रहा, बल्कि कुछ छुन्ना काका सा है जो है वो फीडर पीता है, जो रात को सोते वक्त बिस्तर ख़राब कर देता है, जो माँ को हर वक्त तंग करता रहता है, जो हर वक्त इस बात की डिमांड करता रहता है कि जनाब मुझे झुंझुना लेके दे, मुझे झुंझुना बजाना है। इस किस्म की कोई सिचुएशन या इस किस्म का ना तासुर पैदा हुआ। मिसाल देता हूँ आपको, इस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब का बुनियादी मतम नज़र क्या था, अगर वो समझ में आ जाए ना तो फिर सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क शदीद तरीन माशी बहरान का शिकार है, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और इस सूरत हाल का फौरी तौर पर जो नतीजा है वो ये है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। अब ये दोनों चीज़ों के दरमियान को रब्त बनता है, दोनों चीज़ों के दरमियान को ताल्लुक बनता है। अगर आपको वाक़तन एक स्टेट्समैन होने के नतीजे में, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म होने के नतीजे में, पाकिस्तान का एक आला तरीन सियासतदान होने के नतीजे में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बकौल आपके जो चारों सूबों के अंदर मौजूद है उसका लीडर होने के हैसियत से, क्या ये जो तज़ाद आपकी गुफ्तगू में नज़र आ रहा है ये छुन्ने काके से ज़्यादा और क्या है? मिसाल के तौर पर आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं छुन्ना काका हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ों के क्या असरात होंगे। मईशत इस वक्त ख़राब है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा सियासी बहरान आ जाए जिसके नतीजे में ये जो मईशत है इसके ऊपर और ज़्यादा दबाव आ जाए, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, इसकी जो तबाही की वुसअत है वो बढ़ जाए, इस मईशत को संभालने वाला कोई ना हो और उसके बाद किसी के पास और कोई चारा ना हो मासवाए इसके कि जनाब ये सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाए। क्योंकि इमरान खान साहब की बात का यही मतलब मेरे सामने आ रहा है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। क्योंकि सवाल हुआ मईशत के हवाले से कि जनाब क्या सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब मेरे दौर के अंदर तो यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही थी, यहाँ पर तो किसी को जो है कोई फ़िक्र माश ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पर जनाब दौलत की रेल पेल हो चुकी थी, सब कुछ जो है वो बेहतरीन चल रहा था। लेकिन इसके बाद बाजवा साहब ने मुझे घर भिजवाया, बाजवा साहब ने इसके अंदर इंटरवीन किया, बाजवा साहब ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, मुझे भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, PDM को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और ख़ुद इवन अपनी इदारे में मौजूद अपने साथियों को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और फिर वो छुन्ना काका तो फिर छुन्ना काका ही है ना, क्योंकि वो दावा करते हैं कि जनाब मुझे हर एक बंदा नहायत आसानी के साथ धोखा दे देता है, मुझे हर एक बंदा जो है अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेता है, मैं इतना मासूम हूँ कि हर एक के लिए जो है वो इस्तेमाल हो जाता हूँ, मुझे 112 तहाइफ मिलते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, मैं वो तहाइफ वसूल करता हूँ, लाके मैं अपनी अहलिया मुहतरमा के कदमों के अंदर वो तमाम के तमाम तहाइफ भेंट कर देता हूं। उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो तहाइफ को कितनी कीमत में बेचें, मुझे कितनी कीमत बताएं, मैं आगे तोशा खाना के अंदर कितने पैसे जमा कराऊं। इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो छुन्ना काका हूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये जो है ना किस तरफ जाना है, सूरज मशरिक से निकलेगा या मगरिब से निकलेगा, मुझे इन चीज़ों का किसी भी तरीके से कोई अंदाज़ा नहीं है। फिर वो कहते हैं इमरान खान साहब का, ये वो ख़ुद कहते हैं, मैं नहीं ये बात कह रहा, वो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना एक बहुत बड़ी गलती थी, हमें किसी भी सूरत बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी और मैं आज इस बात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि उनको हमने एक्सटेंशन दी। बल्कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि एक्सटेंशन का कानून होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक्त मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद चल रही थी, मुझे रिपोर्ट्स मिल रही थी, IB वाले मुझे आके रिपोर्ट्स दे रहे थे और वो मुझे कह रहे थे कि जनाब काम गर्म हो गया, ताड़ा कम लगने वाला है, तुसी हटो बचो कर लो, अपने को बंदोबस्त कर लें। मैं बाजवा साहब से कहता था, बाजवा साहब से पूछता था, बाजवा साहब आगे से मुझे ये कहते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो तसलसल चाहते हैं। और जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसके बाद फिर इनकी गेम चल रही। उन्होंने कहा जी, फिर मैंने एक दिन बाजवा साहब से कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इस वक्त न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही, आप को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप क्लियर कर दें कि आप इधर हैं या उधर हैं, यानी आप मेरे साथ हैं या मेरे ख़िलाफ़ हैं, यानी जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसके साथ हैं या मेरे साथ हैं, ये बात आप क्लियर कर दें। अब ये वाली बात भी अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद इस बात के दाई रह चुके हैं, बल्कि अब तो वो इस बात का बरमला इजहार करते हैं
کہ جناب یہ جو حق و باطل کی لڑائی عمران خان صاحب نے بنائی تھی، وہ حق و باطل کی لڑائی انفیکٹ ایک فریب تھا، ایک الوژن تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا. کیونکہ اگر وہ حق اور باطل کی لڑائی واقعتاً ہوتی یا اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی جہاں پر نیوٹرلٹی کے اوپر سوال ہوتے، تو عمران خان صاحب کو اتنی جلدی جانے نہ دیا جاتا. کیونکہ جس وقت شاہ زین بگٹی صاحب نے، وہ واحد سیٹ ہے نا، ایک بندہ ہے جو ڈیرہ بگٹی سے جیتے تھے، جناب اکبر بگٹی صاحب کے پوتے ہیں، وہ جس وقت حکمران اتحاد عمران خان صاحب کی جماعت سے نکلے اور انہوں نے موجودہ حکمران اتحاد میں شمولیت اختیار کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہ زین بگٹی کے بارے میں نے پوچھا جنرل باجوہ صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ شاہ زین تو میرے سے پوچھے بغیر ہلتا نہیں ہے، وہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے انفیکٹ اس بات میں بھی اسی چیز کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ باجوہ صاحب نے مجھے لارا لگائی رکھا، باجوہ صاحب نے مجھے غبارے دیے رکھے، وہ غبارے گیسی غبارے تھے، وہ میں ہوا میں اڑاتا رہا، مجھے ان چیزوں کا کچھ نہیں پتا تھا کہ سیاست کے اندر کیا ہو رہا، کیونکہ واقعتاً ان کو کچھ نہیں پتا تھا. اس معاملے تو واقعی چننے کا کے ہیں، کیونکہ کورم پورا کرتے تھے. ایک اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوتے تھے کرنل صاحب، وہ کورم پورا کرتے تھے. کوئی بل منظور کرانا ہوتا تھا تو جنرل فیض حمید صاحب کے فون آتے تھے، وہ عمران خان صاحب کے لیے بل منظور کرواتے تھے. جو اتحادی جماعتوں کے مطالبات ہیں، اگر عمران خان صاحب کو بندہ پسند نہیں آتا تھا تو وہ بھی وہیں سے ٹیلی فون آتے تھے کہ جب چپ، خبردار، آواز نہیں نکلنی چاہیے، خبردار کسی نے عمران خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی، چپ کر کے بیٹھو، جس طرح کا کام ہے اس طریقے سے کرتے رہو. عمران خان صاحب کا مطلب یہ تھا نا کہ جیسے ہی جنرل فیض حمید کو ہٹایا، سارے کے سارا نظام عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا، ان کے پاس کوئی بھی پوزیشن باقی نہیں بچی. جب کچھ چیز ہاتھ میں نہیں رہا تو پھر یقینی طور پر انہوں نے بیٹھ کے جھنجھنا ہی بجانا تھا نا، اور کیا کرنا تھا، اور یہی وہ کرتے رہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور ایون اپنے ساتھیوں کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. اب یہ والا جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنے ساتھیوں کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، تو یہ بڑی ایک سینسٹیو اور ایک سنگین قسم کا الزام ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آیا. البتہ اس انٹرویو کے اندر جو ایک انکشاف ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ باقی انٹرویو جو ہے ان کا تضادات سے بھرپور ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ لگتا ہے آپ نے نئی اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، کیا آپ کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب وہ نہیں ہوگا جو گزشتہ 7-8 مہینے سے ہو رہا ہے؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے پیغام بھجوایا ہے. کس کو بھجوایا ہے؟ نئی اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے نئی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوایا ہے. کس کے ذریعے بھجوایا ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے صدر عارف علوی کے ذریعے بات کی ہے. اب یہ انفیکٹ اسی خبر کی تصدیق ہے جو یہاں پر اس پلیٹ فارم سے بھی اور باقی دوستوں کی طرف سے بھی آپ تک پہنچی، کہ جس وقت پہلی ملاقات ہوئی ہمارے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی عہدہ سنبھالنے کے بعد ایوان صدر میں، تو وہاں پر جو عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو مبارکباد کا پیغام بھی دیا، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تسی بھی ذرا ایک منٹ ٹھہرو، میں عمران خان نال تہاڈی گل کرانا. یوں فون کی طرف ان کا ہاتھ بڑھنے لگا تو وہیں پہ ان کو عاصم منیر صاحب نے روک دیا. انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ فون شون کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑے پڑے اس بات کو، ہمارا سیاست کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، اور کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کریں. عمران خان صاحب نے اس ساری خبر کی تصدیق کر دی ہے. میسیج بھجوایا، عمران خان صاحب نے مانا. کس کے ذریعے بھجوایا؟ عارف علوی صاحب کے ذریعے. یہ بھی عمران خان صاحب نے مانا. وہاں سے جواب کیا آیا یہ بھی اب عمران خان صاحب کے ذریعے پتہ چل گیا، کیونکہ اگر جواب عمران خان صاحب کی پسند کے مطابق ہوتا تو عمران خان صاحب نہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے، نہ جنرل باجوہ کے اوپر الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے، اور نہ ہی پاکستان میں معاشی بحران کی شدت کے باوجود پاکستان کو ایک نئے سیاسی بحران کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے لیے ہر ایک آپشن بند ہو گئی ہے، ہر ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، ہر ایک رابطے کے جواب میں آتا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. لہٰذا عمران خان صاحب اب اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن میں محسوس کر رہے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور انفیکٹ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان اور مارچ میں
نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی صرف اور صرف فیس سیونگ لینے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر وہ اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ حکومت باہر طور حکومت ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، اور اس کے راستے میں وہ کئی طرح سے رکاوٹیں کریٹ بھی کر سکتے ہیں، جس طریقے سے اعتماد کا ووٹ لینا، عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانا، گورنر راج لگانا، اس قسم کے بے شمار آپشنز ان کے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی کو اگر تحلیل سے اپوزیشن یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اپوزیشن نہ روک سکے تو عمران خان صاحب کے انہی بیانات کی موجودگی میں کہ جناب سارے کا سارا اختیار مجھے مل چکا ہے، خیبر پختونخوا والوں نے بھی مجھے اختیار دے دیا ہے، پنجاب والوں نے بھی مجھے اختیار دے دیا ہے کہ میں جب چاہوں اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ کی ہے، لہٰذا انہی کی بیس پر یہ سارے کا سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اور متعلقہ ہائی کورٹس کے اندر بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں انتخابی شیڈول کے اجرا کو بھی روکا جا سکتا ہے، اسمبلی کی تحلیل کے فیصلے کے اوپر سٹے آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے۔ حتمی فیصلہ بے شک 15-20 دن مہینے کے بعد آئے، وہ ایک الگ سچویشن ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کے اس منصوبے کے راستے میں کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹیں کریٹ کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر طرف سے جواب ملنے کے بعد اب یہ والا جو اپنا آخری کارڈ ہے اس کو کھیلنے کے لیے بہت ہی زیادہ اتاولے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ میں جلد از جلد جو نیگوشیشنل پروسیس ہے، چاہے فرنٹ چینل کے ذریعے ہو چاہے بیک چینل کے ذریعے ہو، اس جو نیگوشیشنل چینل ہے اس کو اوپن کیا جائے تاکہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح کی کوئی اوپننگ مل جائے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ ادھر تو انہوں نے اتنی معصومیت کے ساتھ ہر ایک چیز کا اظہار کیا ہے، چاہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے ہو، چاہے اپنا ہر ایک کے اوپر اعتماد کرنے کے نتیجے میں ہو، چاہے اس بات کا ذکر ہو کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ خاص طور پر چودھری پرویز علیہ صاحب کا بھی اور مونس علیہ صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جناب یہ ڈبل گیم باجوہ صاحب کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اور ڈبل گیم کا جو ثبوت ہے یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو اور مونس علیہ صاحب کو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جاؤ، شجاعت حسین، صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ کو کہہ دیا کہ جناب آپ پی ڈی ایم کے ساتھ چلے جاؤ، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جناب یہ ڈبل گیم کھیلی جا رہی تھی۔ اب عمران خان صاحب کی اس بات کو اگر دیکھیں تو کچھ اس قسم کے واقعتاً جو ہے وہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید کسی نہ کسی لیول کے اوپر ڈبل گیم موجود تھی، کہ یہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو اتنا زیادہ طاقتور نہ کر دیا جائے کہ جناب پنجاب بھی ان کے پاس چلا جائے، سندھ آلریڈی ان کے پاس ہے، بلوچستان ان کے پاس ہے، پھر تو وہ ایک مضبوط حکومت کا تاثر ہوگا، لیکن چونکہ مضبوط حکومت کا تاثر اس وقت شاید عمران خان صاحب کے اس بیان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، لہٰذا پنجاب ڈال دیا گیا پی ٹی آئی کی جھولی میں اور مرکز ڈال دیا گیا جناب شہباز شریف صاحب کے پاس، اور دونوں کو جھنجھنے دے دیے گئے کہ دونوں بیٹھ کے بجائیں۔ اب وہ دونوں بیٹھ کے بجا رہے ہیں، لیکن اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم نے اس میس میں سے باہر کیسے نکلنا ہے، کیونکہ حکومت یقینی طور پر وہ جن چیزوں کو دیکھ رہی ہے، جس کا اظہار اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو سے بھی ہوتا ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جناب ایوری پاسنگ ڈے ہماری جو اکانومی ہے اس کے اوپر دباؤ آ رہا ہے۔ اب اگر 9th ریویو نہیں ہوتا، 9th ریویو کے نتیجے میں پاکستان کو وہ جو تقریباً کوئی $1.5 ارب ریلیز ہونے ہیں وہ نہیں ہوتے، تو پھر یقینی طور پر مسائل ہیں، اور اس صورتحال کے اندر اگر الیکشنز کرائے جائیں گے، آدھے پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہوں گے، تو لامحالہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو بھی اپنا تمام کا تمام تام جھام چھوڑ کر الیکشن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور الیکشنز کے اندر جب وہ آئیں گے تب جو ہے وہ جو بحران ہے وہ اس کی سنگینی کم ہونے کی بجائے اس کی سنگینی بڑھے گی، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک ایسی بمپی سی سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ اگر پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز کے بعد استحکام آتا نظر آئے پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے بعد استحکام آتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں وفاق اور صوبوں کے درمیان جو نئی محاذرئی شروع ہوگی، جو نئی جنگ شروع ہوگی، وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پھر انہی صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی کے اندر جب جنرل الیکشنز ہوں گے، نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے، تب ان دو صوبوں میں موجود حکومتیں جو ہیں تو وہی برقرار رہیں گی جو اس وقت ہے، وہاں پر تو کوئی نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ ایک بڑی ایک کرٹیکل سی سچویشن ہے، اور اس کرٹیکل سچویشن میں
ज़्यादा बुर्दबारी की ज़रूरत है, छुन्ने काके की ज़रूरत नहीं है। अब बेहतर यह है कि इमरान खान साहब इस छुन्ने काके पोस्चर से बाहर निकलें और एक मैच्योर पॉलिटिशियन का, एक ऐसे पॉलिटिशियन का जो 3.5 साल इस मुल्क पर हुक्मरान रह चुका हो और जिसका इरादा अगले 5 साल भी इस मुल्क पर हुक्मरान रहने का हो, तो फिर उसकी सोच और अप्रोच में यकीनी तौर पर फ़र्क आना चाहिए और वो फ़र्क नज़र भी आना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि इमरान खान साहब अपनी इस जो शेल है उनकी ईगो का, वो उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है और अपनी ईगो के सामने सबको सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं, जो एक यकीनी तौर पर गलत रविश है। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।